اکثر اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر پہ کون سی ایسی ضرورت کی چیزیں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ایسی آتی ہے چھوٹی موٹی جو کہ گھر پہ کنٹرول کی جا سکتی ہو، تو اس کے لیے کون سی ایسی میڈیسنز ہیں کہ وہ آپ اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے گھر پر رکھنی چاہیے. یا یوں سمجھ لیں، بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک فرسٹ ایڈ باکس ہے گھر میں، جو کہ خدا نخواستہ کسی بھی حادثے کی صورت میں یا گھر پہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس گھر میں کیا کیا ہونا چاہیے ایک فرسٹ ایڈ باکس میں. تو آج بات کرتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس کے حوالے سے، جو کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ فرسٹ ایڈ باکس میں ایسی چیزیں ہوں کہ ایسی دوائیاں ہوں کہ جو کہ آپ کو ہاسپٹل میں یا ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو ہاسپٹل میں دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے گھر پہ اپنے پاس رکھ لیں، تو جو کم ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے جو کہ آپ اپنے گھر پہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس سے یقینی طور پر آپ کو ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے آپ بچ جاتے ہیں. سب سے بنیادی چیز جو ہے فرسٹ ایڈ باکس میں آپ کے پاس جو ہے تو مختلف اینٹی سیپٹک لوشنز ہونے چاہیے، جس طرح کے گھروں پہ استعمال ہوتا ہے. صابن اس میں ہونا چاہیے اچھا سا، اس میں جو ہے تو ڈیٹول جو کہ اینٹی سیپٹک ہے، اس کے علاوہ جو الکوہل اسپرٹ ہے وہ اینٹی سیپٹک ہے، اس کی تھوڑی سی مقدار اگر کسی باٹل میں آپ رکھ لیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں کہ جو کہ خدا نخواستہ اگر کوئی جل جائے یا کسی کو کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کٹ لگ جائے، تو ایسی صورتوں میں آپ کے پاس کریپ بینڈیج جو کہ چوٹ لگنے کی صورت میں، اور جو کہ ڈریسنگ بینڈیج ہوتی ہے جو کہ آپ پٹی کر سکتے ہیں، وہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس کاٹن اس میں ہونا چاہیے، صاف کاٹن، کہ اس پر مختلف قسم کی دوائیاں جس طرح کے اینٹی سیپٹکس، پائیوڈین وغیرہ، ڈیٹول وغیرہ، یہ چیزیں آپ لگا کر اور اس سے زخم وغیرہ کی صفائی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس ایمولینٹس ہونے چاہیے، یعنی اکثر اوقات لوگوں میں ڈرائی سکن ہو جاتی ہے، لوگوں میں یہ پرابلمز ہو جاتی ہے، تو آپ اگر اس کو سکن پر اپلائی کریں تو سکن کی کنڈیشن جو ہے، جلن وغیرہ، یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے تو پولی فیکس کے نام سے اویلیبل ہے، یا پھر اینٹی بایوٹک کریمز جو ہیں، فیوسیڈک ایسڈ یا اس طرح کی ایک آدھ کریم آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جلے ہوئے یا اس طرح کی چیزوں پر آپ اس کو لگا سکیں کہ تھوڑا سا ایریا ہے تو اس پہ آپ اپلائی کر سکیں. کریمز کے علاوہ، پٹی کے علاوہ، کاٹن کے علاوہ جو اینٹی سیپٹک لوشنز ہیں، ان کے علاوہ آپ کے پاس وامٹنگ یعنی الٹیوں کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات بچوں کو یا بڑوں کو الٹی لگ سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اینٹی ایمیٹک یعنی الٹیوں کا کوئی شربت یا کوئی ٹیبلٹ وہ موجود ہونی چاہیے. پھر زیادہ تر مسائل جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ درد کے حوالے سے ہوتے ہیں جی. ناک، کان، گلا، دانت، کسی جوڑ میں کہیں پہ بھی درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو درد کی صورت میں آپ کے پاس پیراسیٹامول، اس کے علاوہ جو تھوڑی سی زیادہ انٹینسٹی کا پین ہوتا ہے اس کے لیے انسیڈز میں کوئی ڈیکلوفینک وغیرہ یا آئیبیوپروفین، اس طرح کی ٹیبلٹ یا ان کے سیرپس اویلیبل ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، جو کہ اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہوتے ہیں، آپ کے پاس گھر میں ہونے چاہیے. پھر اینٹی اسپازموڈکس، اکثر اوقات مروڑ اٹھتے ہیں پیٹ میں بچوں کے، بڑوں کے، اس کے لیے آپ کے پاس اینٹی اسپازموڈک کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ اینٹی اسپازموڈک اپنے پاس رکھ لیں تو وہ اچھا ہوتا ہے. اینٹی پائریٹک، پیراسیٹامول کا میں نے ذکر کیا، انسیڈز کا ذکر کیا. اینٹی پائریٹک جو ہوتی ہیں بخار کی صورت میں، آپ کے پاس پیراسیٹامول وغیرہ یا اس طرح کی چیز آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں ہونی چاہیے. آتے ہیں کبھی کبھار جو ہے تو معدے میں درد کی صورتحال ہو جاتی ہے، بد ہضمی کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو سب سے بنیادی چیز جو ہر گھر میں ہونی چاہیے جو اینٹاسڈ سیرپس ہوتی ہیں، یعنی جو اینٹاسڈ سیرپ ہاضمے کے لیے اور جو تیزابیت ہوتی ہے اس کے لیے جو مختلف سیرپس اویلیبل ہوتی ہیں، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو کہ بچے بڑے سب ایزیلی لے سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایبزارب نہیں ہوتا اور آپ کے معدے کی جلن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہیں. پھر اگر خدا نخواستہ معدے کے مسئلے زیادہ ہوں، اینٹاسڈس کے ساتھ وہ حل نہ ہوں، تو اس کے لیے H2 بلاکرز یعنی سیمیٹیڈین، رینیٹیڈین، فیماٹیڈین وغیرہ ہونی چاہیے. اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو آپ کے پاس جو H2 بلاکرز کے علاوہ جو PPIs یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں، جس طرح کے اومیپرازول، ایسومیپرازول، پینٹوپرازول، لینسوپرازول، ان میں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس معدے کی دوائی ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ رات گئے گھر میں کسی کو معدے کا درد ہوا ہے یا اس طرح کی پرابلم ہوئی ہے تو آپ وہ دوائی ان کو کھلا سکیں. اینٹی بایوٹکس وغیرہ یا ان کی ہاف لائف جو ہوتی ہے، شیلف لائف جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ آپ ایمرجنسی میں اس طرح استعمال نہیں کر سکتے کہ ایک آدھ گولی یا ایک آدھ سیرپ آپ نے استعمال کر لیا، اس کا اپنا ایک خاص ٹائم، ڈیوریشن اور انڈیکیشن ہوتی ہے. تو میں یہ ہرگز ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس
فرسٹ ایڈ باکس میں مختلف اینٹی بایوٹکس پڑی ہوئی ہوں. اینٹی بایوٹکس کے لیے وہ پرسکرپشن ڈرگز ہیں، آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو تجویز کر سکتا ہے. لیکن درد کش ادویات یا پھر معدے کی ادویات، الٹیوں کی جو ادویات ہوتی ہیں، پیٹ میں مروڑ وغیرہ کی جو ادویات ہوتی ہیں، جو گھر میں عام ایمرجنسی سچویشن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. پھر اکثر اوقات آنکھوں کی پرابلمز آ جاتی ہیں، تو کوئی اچھا سا آئی ڈراپ جس میں اینٹی بایوٹک کی کمبینیشن ہو سکتی ہے، یا پھر اکثر اوقات لوگوں کی آنکھوں میں اریٹیشن ہوتی ہے، تو اس میں مختلف قسم کے لیوبریکیٹنگ آئی ڈراپس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. پھر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جناب کوئی اینٹی الرجک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ گھر میں کسی کو بھی کسی بھی ٹائم کسی بچے کو یا کسی بڑے کو الرجی ہو سکتی ہے. تو سیرپ فارم میں اور ٹیبلٹ فارم میں اینٹی الرجک جس طرح کے لوراٹیڈین، فینیڈین اور اس کے علاوہ جو ہیں تو سٹرازین وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو کہ سیرپس اور ٹیبلٹس میں اویلیبل ہوتی ہیں. تو بچوں کے لیے سیرپس اور بڑوں کے لیے آپ کے پاس الرجی کی جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ میں ہونی چاہیے. اکثر اوقات لوگوں میں بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے. بلڈ پریشر اگر ہائی ہو جائے تو اس کے لیے یقینی طور پر آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، سیلف میڈیکیشن اس میں نہیں کرنی. لیکن اگر بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو آپ کے پاس ORS یعنی نمکول یہ پڑا ہونا چاہیے گھر پہ. اور جو ایفرویسنٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جس طرح کے CAC1000 یا اس طرح کی اور ٹیبلٹس ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ ایک تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن کریکٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ کو انرجی مل جاتی ہے، اور تھوڑا سا آپ جو ہے تو بلڈ پریشر آپ کا برقرار رہتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے فرسٹ ایڈ کٹ میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو فرسٹ ایڈ کٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں شوگر کا پیشنٹ ہے یا بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے. ہارٹ پیشنٹ کے لیے خصوصی طور پر اینجیسڈ وغیرہ جو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہوتی ہے کہ اگر انجائنا ان کو ہوتا ہے، اور خاص کر ایسپرین جو ہے کہ اگر ان کو چیسٹ پین ہو تو آپ ان کو ایسپرین کی گولی جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں. تو ایسپرین آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہارٹ پیشنٹ آپ کے گھر میں اگر ہے، آپ کے پاس اینجیسڈ وغیرہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہائپر ٹانکس آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ چھوٹی چھوٹی وائلز میں اویلیبل ہوتی ہیں. خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، انسولین وغیرہ لگا رہا ہے، اس کا شوگر ایک دم سے لو ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو ہائپر ٹانک کا سہارا لے کر ان کے شوگر کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر دوائیاں جب بھی جہاں پہ بھی آپ رکھتے ہیں آپ کا فرسٹ ایڈ باکس اور اسپیشلائزڈ دوائیاں جو آپ کے پیشنٹس کی ہیں وہ گھر میں ایسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہوں کہ جہاں پر بچوں کی پہنچ سے وہ دور ہوں. یعنی کسی الماری کے کسی بڑے خانے میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اوپر والے خانے میں رکھ سکتے ہیں جہاں تک بچے آسانی سے نہ جائیں. کچھ لوگ اکثر اوقات سائڈ ٹیبل جو ہوتا ہے، بیڈ سائڈ ٹیبل جو ہوتا ہے، اس کی درازوں میں مختلف قسم کی اپنی دوائیاں رکھ لیتے ہیں. اور اکثر اوقات گھر میں بچے جو ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، دراز سے موبائل وغیرہ نکالتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز نکالتے ہیں، تو دوائی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور وہ دوائی جو ہے اس کا وہ استعمال کر لیتے ہیں. اور خصوصاً یہ پرابلم زیادہ ان میں ہوتی ہے کہ اکثر اوقات خواب آور جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو لوگ انزائٹی کے لیے، ڈپریشن کے لیے، نیند کے مسائل کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اکثر اوقات رات کو گولی لے کے اور اسٹرپ جو ہے تو اسی دراز میں رکھ لیتے ہیں. اور اکثر اوقات دیکھا گیا کہ بچے غلطی سے ان دوائیوں کا استعمال کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بینزوڈائزیپین پوائزننگ یا اوور ڈوز ہے اکثر اوقات ایمرجنسیز میں ایسے بچوں کو لایا جاتا ہے. یا غلطی سے بڑے افراد کبھی اس کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بڑے افراد اگر غلطی سے ایک آدھ گولی کسی دوسرے کی جگہ کھا بھی لیتے ہیں تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن بچے ان کو ڈوزز کی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات وہ گولیاں نکال کر بہت سی گولیاں کھا لیتے ہیں جو کہ سیویئر قسم کی اوور ڈوز اور ٹاکسیسٹی پر جا کے ان کی پرابلم ختم ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ دوائیاں جو ہیں وہ بچوں کی پہنچ سے دور ہوں. آپ کے جو ہر بندے کی دوائی ہے وہ الگ الگ اس بندے کو معلوم ہو کہ میری دوائی کس ٹوکری میں ہے، کس دراز میں ہے، کس الماری میں ہے، کہاں پہ میں نے ان کو رکھنا ہے تاکہ بچوں کی پہنچ سے وہ دور رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوائیاں مکس نہ ہوں. اور آپ کا فرسٹ ایڈ باکس جو ہے گھر میں سب کو پتہ ہو کہ کہاں پر وہ رکھا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں، چوٹ لگنے کی صورت میں یا ایسی صورت میں جو ہے تو گھر کا کوئی ذمہ دار شخص جو ہے وہاں تک جا کر اور اس کو آپ کے فرسٹ ایڈ باکس کو اٹھائے اور اس کو بوقت ضرورت استعمال کرے. اللہ ہم سب کو، ہم سب کی فیملیز کو حادثات سے بچائے، اور اللہ ہم سب کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.